اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وأئمة المعصومین علیہم السلام. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایک اور آج کا روزہ عنایت فرمایا. اور ساتھ ہی جو ہماری گفتگو شب قدر میں کیا پایا کہ عنوان سے جاری و ساری ہے. آج اس سلسلے کا 5واں اور آخری درس ہے. اب تک کی جو تقاریر میں مطالب آپ کے سامنے رکھے اس میں ہم نے شب قدر کے عنوان سے جو سب سے اہم ترین حقیقت کا بیان کیا وہ یہی کہ شب قدر کی حقیقت تو وہی درک کر سکتا ہے کہ جو پہلے درجے میں خود اپنی قدر کو جانتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف قرار دیا ہے، اشرف المخلوقات قرار دیا ہے. اس کا شرف کیا ہے؟ اس کا شرف یہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے نباتات اور جمادات اور حیوانات اور تمام کے تمام مخلوقات کو گوناگون مخلوقات کو خلق فرمایا تو وہ کس کے لیے خلق فرمایا؟ تو یقیناً قرآن کریم یہی کہتا ہوا نظر آئے گا نا کہ سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تو یقیناً اگر ہر ذرے ذرے پر نظر کرے تو یقیناً یہی بیان دیتا ہوا نظر آئے گا کہ اے حضرت انسان تیرے لیے ہی تو پیدا کیا ہے. یعنی دانے کو کس کے لیے شگافتہ کیا؟ تیرے لیے کیا. ہواؤں کو کس کے لیے چلایا؟ تیرے لیے چلایا. حیوانات کو کس کے لیے خلق کیا؟ تیرے لیے خلق کیا. اور یوں مسخر کیا، تمہارے لیے کیا، اس لیے کہ جب ہم اور آپ کو کاٹنے سے پہلے پوچھتے تو نہیں ہے نا کہ اجازت ہے کہ میں کاٹ لوں. آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس کا وجود اسی لیے ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو بالکل اسی طریقے سے نہ جانے کتنے فائدے آپ ان سے اس انداز سے لے لیتے ہیں، لیکن اس کو تو آپ کے لیے خلق کیا ہے، آپ کو اس کے لیے خلق نہیں کیا. یہ اہم نقطہ ہے کہ تمام مخلوقات کو خلق تو آپ کے لیے کیا ہے. اور اگر آپ توجہات مبذول ہیں اور آج کی شب بھی بہت بابرکت شب ہے، اگرچہ اس پہ بات انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو کریں گے، لیکن بہرحال یہ شب ملائکہ سے، ویسے تو ہمارا واسطہ روز ملائکہ سے پڑتا ہے ماشاءاللہ. ایسا تو نہیں کہ فقط شب قدر میں ہی ملائکہ آتے ہیں. یہ جو 2 ملک بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو 24/7 آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر یہی خیال رہا اور ان ملکان سے بنا کے رکھی ہو تو پھر یقیناً شب قدر میں بھی یہ اچھے لفظوں میں انٹروڈکشن کروائیں گے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ملائکہ کے لیے خلق کیا ہے یا ملائکہ کو آپ کے لیے خلق کیا؟
سوچئے، تفکر کریں، تدبر کریں. آج کا درس صرف ون وے تو نہیں ہونا چاہیے نا، آخری درس ہے. سوچیں کس کے لیے خلق کیا ہے. اگر ان کو یقیناً یعنی کہ اگر وہ ملائکہ نبوت کا لازمہ قرار پائیں گے تو نبی کو مبعوث پر رسالت فرمایا کس کے لیے؟ کہ وہ آ کر بتائیں گے کہ ملائکہ یہ ہوتے ہیں، ملائکہ وہ ہوتے ہیں. کیا رسول اللہ کے مبعوث بر رسالت ہونا یا رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا اس لیے کہ وہ آ کر بتائیں گے کہ یہ ملک ہے، یہ فلانا ہے ملک ہے، یہ کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے؟ یہ ان کا مقصد، بھیجے جانے کا مقصد ہے. کیا زمین میں پروردگار عالم نے جو خلیفہ نامزد کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ اس لیے بنایا تھا کہ وہ آ کر تمام ملائکہ کی تعداد بتائے گا؟ نہیں. تو کس مبعوث بر رسالت کس لیے کیا؟ یقیناً ایک جواب اگر دینا چاہیں گے تو کیا جواب ہے اس کا؟ ہدایت کے لیے. کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے. کس کی ہدایت کے لیے؟ جانوروں کی ہدایت کے لیے. کیا جواب ہے؟ جانور کی ہدایت. جانوروں کے اندر تو اس نے ہدایت رکھی ہوئی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شہد کی مکھی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شہد کیسے بنتا ہے. شہد کی مکھی کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے چھتا جو بنانا ہے وہ انسان ہے کہ اسے شاید کوئی اسکیل چاہیے ہوگا، کوئی جیومیٹری کیلکولیشن تمہیں کرنی پڑے گی. وہ مکھی جانتی ہے کہ وہ جو بنزین شیپ کا شیل ہے وہ کیسے بنتا ہے، اور کیا آپ کی کیلکولیشن ہوگی جو اس کی کیلکولیشن ہے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی مکھی کو، اگر کسی خاص نسل کی مکھی ہے اور ان خاص نسل کی مکھی نے دو چھتے لگائے ہیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف، دونوں کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ شہد کا ٹیسٹ بھی وہی ہے. کیا آپ کی کوانٹٹی کنٹرولر اور کوالٹی کنٹرولر ہوں گے کہ جو اس شہد کی مکھی کے اس چھتے میں کوالٹی کنٹرولر بھی موجود ہوگا کہ یقیناً کس کوالٹی کا شہد جو ہے وہ تیار ہونا ہے. تو یہ تمام کی تمام باتیں کس نے بتائی ہیں اسے؟ یہ مچھلی کو کس نے بتایا ہے کہ تیراکی اس طرح کرتے ہیں؟ یہ آپ ہیں کہ جن کو تیراکی سیکھنی پڑتی ہے. مچھلی کو تیراکی سیکھنی نہیں پڑتی. مچھلی کو اپنا وظیفہ بڑا اچھے طریقے سے آتا ہے. اور تو اور وہ آپ ہیں کہ جو بلندی سے، اونچائی سے دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہوں گے کہ وامٹنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ چڑیا جو اپنے بچے کو اڑنا سکھا رہی ہوتی ہے وہ اصلاً سکھا نہیں رہی ہوتی، اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میں کون ہوتی ہوں تمہیں اڑنا سکھانے والی. سکھانا تو تمہیں کوئی سکھا چکا ہے، میں تو متوجہ کر رہی ہوں، فقط دھکا دے دیتی ہوں، اڑان تو تم خود بھرنا شروع کر دیتے ہو. تو یقیناً اس قدر اعتقاد ہے اس چڑیا کا، اس ماں کا، کہ کوئی ہے کہ جس نے مجھے بھی سکھایا ہے، اسے بھی سکھایا ہے. تو یہ سب کے سب اپنے وظیفے پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن کتنی عجیب سی بات ہے کہ ان تمام مخلوقات میں پروردگار نے ان میں سے کسی کو اشرف نہیں کہا. پروردگار نے جسے اشرف کہا وہ چوزا نکلا تھا، اتنا قوی، اتنا طاقتور کہ ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا کہ انڈے سے باہر آیا ہے، خود اپنے زور بازو پر چل کر ادھر جا رہا، کبھی ادھر جا رہا، کبھی یہ چیز کھا رہا، کبھی وہ کھا رہا. لیکن یہ انسان کا جو بچہ ہے یہ اتنا نرم و نازک ہے کہ اگر اس پہ مکھی بھی بیٹھے گی تو یہ اس کو اڑا نہیں سک رہا ہے. بتاؤ اشرف کون ہے، وہ یا یہ؟ پھر کیا کہے، جواب کیا ہے؟ یعنی اشرف تو یہی ہے. بھائی اشرف کیوں ہے؟ اور اگر اشرف یہ ہے تو اس کو اتنا کمزور کیوں پیدا کیا ہے؟ توجہ رہے، وقت نہیں ہے کہ میں ذرا اور تھوڑا بات کو پھیلاؤں، لیکن اگر اتنا بھی سمجھ لیا ہے، اس کو کمزور رکھا ہے بہت اس انداز سے. کیوں؟ یقیناً اس اعتبار سے کہ یقیناً اس کو دیکھ کر ماں ٹھہر جائے گی، اس کی ضرورت کو ماں پورا کرتی رہے گی. پروردگار نے اس کے دل میں مامتا تو جانور کے دل میں بھی ہے. ماں تو جانور کی بھی ماں ہوتی ہے نا. تو وہی بہت توجہ، کل کی گفتگو سے میں مربوط ہو گیا ہوں کہ روحانی کیفیات.
تو اگر مامتا ہی فقط ہے تو مامتا تو ادھر بھی ہے، مامتا ادھر بھی ہے، کیا فقط اسی جذبے سے اس کی تربیت کر رہے ہو یا اس سے ذرا آگے کی بات ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے وہ آگے کی بات کیا ہے۔ وہ کیا ہی اس نے اسی لیے کہ اس بچے کو دیکھ کے ماں رکے گی، اس کی ضرورت کو پورا کرے گی، یقیناً اس کو دیکھ کے باپ بھی رکے گا، باپ اور ماں مل کر اس کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوں گے، گویا ایک خانوادہ تشکیل پائے گا۔ خدا چاہ رہا کہ ایک معاشرہ تشکیل پائے، ایک خانوادہ تشکیل پائے، ایک مستحکم خانوادہ، کئی مستحکم خانوادے مل کر گویا معاشرہ بنا رہے ہوں گے۔ خدا معاشرہ سازی چاہتا ہے کہ ایک مستحکم معاشرہ تشکیل پائے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو شب قدر میں کیا پایا؟ آئیے ذرا ایک چھوٹی سی ڈرل کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اعتکاف کے اندر۔ خاص توجہ کریں، اور خاص وہ نمازی حضرات جو روز میرا لیکچر سن رہے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی ڈرل کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ رہے۔ یہ انسان کا ذہن بہت تیز ہے، جب کبھی بھی کوئی نام سنتا ہے، میں نے دین کی ہی قدر کو نہیں سمجھا تو وہ دین جس شب قدر کی بات کر رہا ہے اس شب قدر کو کیا خاک سمجھیں گے؟ بہت توجہ۔ اسی لیے وہ شاعر بھی کہتا ہے اور اذان ہو رہی ہے تو میں سر کہاں سے چھپاؤں اور کیا کروں، اور بابا جان ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا۔ اہل بیت کو یہ پرابلم تھی کہ اذانوں میں دوپٹہ کیسے لوں گی، اہل بیت کو بھی ویسا ہی سمجھ لیا جیسے ہمارے مسائل ہیں وہی اہل بیت کے مسائل ہیں، بجائے کہ خود بلند ہو کے اہل بیت کے مقام پر جاتے، اہل بیت کو ہی گرا کر اپنی طرف لے آئے کہ اگر اس طرح سے کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں۔ تو جب اہل بیت کی بھی قدر نہیں کی، مستحکم معاشرہ کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر لحاظ سے مستحکم، یعنی علمی اعتبار سے مستحکم، معاشی اعتبار سے مستحکم، جس کو آپ دین کہہ رہے تھے خاص، یعنی کہ کچھ حلال اور حرام کا جاننا فقط، یقیناً وہ دین کا ایک پورشن تھا، یعنی دین کا وہ خاص دین ہے، یعنی دین تو کمپلیٹ پیکج کا نام ہے، فقط کسی خاص وقت میں کسی خاص عمل کو کیے جانے کا نام دین۔ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جس دین کو لیا ہے وہ دین کو میں نے الہی دین نہیں لیا ہے، میں نے فقط اپنے آبائی، میں نے قرآن دیکھ کر وہی آیت پڑھ رہا ہو، مثل الذین حملوا القرآن، قرآن کو دل میں اتارنا ہے۔ جب قرآن کو دل میں اتارا جائے گا تو کس انداز سے قرآن دل میں اتارا جائے گا عزیزوں؟ پر کہ آیت الکرسی کو لکھ کر لگا دو تو بھوت بھاگ جائے گا۔ ہاں اگر بزرگوں نے کہا ہے کہ آیت الکرسی سے کسی مکان کا بھوت بھاگتا ہے تو ذرا غور کرو، یقیناً وہ ہم سے بہت بہتر لوگ تھے، بس غور ہم نہیں کر سکے۔ آؤ ذرا آیت الکرسی میں اس بھوت کا نام بھی دیکھ لو کہ 2 مقام پر تو بھوت کا نام ہے، کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا گھر نحوس نہیں ہو، منحوسیت کو نکالنا چاہتے ہو، تو اس گھر کے اندر ایک بھوت کا نام لے رہے ہیں، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ کون سا وہ بھوت ہے؟ کہا فَمَن يَكْفِرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کر دیا طاغوت کا، پہلا تو نام یہی آ گیا، یہی وہ بھوت ہے۔ کون؟ طاغوت۔ دوسری طرف سے آئیے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی نور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ دوسری مرتبہ نام لے لیا، یعنی کہ یہ طاغوت ملعون کر کیا رہا ہے؟ یہ کر یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو، وہ لوگ کہ جو ایمان لا رہے ہیں، ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے آتا ہے، اور وہ یعنی کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا۔ اور وہ لوگ کہ جو خدا کی ولایت سے نکل جاتے ہیں تو ان کا پھر ولی نہیں ہے، اولیاء ہیں، اولیاءہم الطاغوت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک در کو چھوڑا ہے، در در کی ٹھوکریں ان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے جب نور سے نکلے تو
یقیناً جب نور سے نکلتے تو ظلمت کی طرف جانا چاہیے نا، تو کہتا ہے نہیں، نور سے جو نکلا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ظلمات کی طرف پھر سے لے جاتے ہیں، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ بس نتیجہ مل گیا کہ آیت الکرسی سے واقعتاً اگر کسی آسیب کو بھگانا ہے، وہ آسیب کوئی اور نہیں، وہ یہی ملعون طاغوت ہے۔ اگر تمہارے گھر میں آ گیا تمہارے گھر کو تہس نہس کر دے گا، اگر تمہارے ملک میں آ گیا یہ ملک کو تہس نہس کر دے گا۔ خدا کی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ طاغوت کی ولایت کو دھتکار دیا جائے، طاغوت کے خلاف آواز اٹھائی جائے، یہ ہے وہ خدا کا نظام جو ہم نے قرآن سے لینا تھا۔ اے حضرت انسان، تیرا شرف یہی ہے کہ تو ان الہی قوانین کو اپنے اختیار سے اپناتا ہے۔ وہ مچھلی اپنے اختیار سے نہیں اپنا رہی تھی، وہ شہد کی مکھی اپنے اختیار سے نہیں اپنا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ پکڑ کر لے کے جاتا ہے کہ جاؤ اور تم اس طریقے سے شہد بناؤ اور یوں کرو۔ اسے معلوم ہے پروردگار عالم نے اس کی ذات میں، فطرت میں ودیت کیا ہے۔ لیکن اے حضرت انسان، اچھی چیزوں کو تو ہم نے تجھے بھی بتلایا ہے، تیرے نفس کی برائی کیا ہے وہ بھی ہم نے تجھ پر الہام کر دی ہے۔ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کامیابی کی سند تجھے ابھی نہیں ملے گی، بلکہ کامیابی اس کو ملے گی کہ قد افلح من زکاها، جو اس کو سنوارے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اسے برائی کے گڑھوں میں دھکیل دے گا وہ ناکامیاب ہو جائے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزوں، میں نے مختصر کیا، یہ قوانین الہیہ کا اڈاپٹ کرنا اور اپنی مرضی سے اس پر عمل کرنا کیا معنی؟ بہت توجہ، نتیجہ دے رہا ہوں ساری گفتگو کا، اور وہ یہ کہ شب قدر میں آپ نے اپنے لیے کچھ مانگا ہے۔ کیا مانگا ہے؟ بہت توجہ، شب قدر یعنی قدر کی شب ہے۔ پہلے درجے میں اپنی قدر کرو، اپنا پلان بناؤ، اور اپنے آپ کو تم کم از کم اگلے سال کہاں دیکھنا چاہتے ہو ارادہ کرو۔ تم نے کہاں اپنے آپ کو دیکھنا ہے؟ ممکن ہے تم میں کوئی کمیل بن زیاد نخعی ہو جائے، اپنے لیے وہ شے چن لے کہ مولا کی تنہائی کا ساتھی قرار پائے، مولا کے رازوں کو جاننے والا قرار پائے۔ اگر اس نے ارادہ کیا ہے تو ہم اسے وہ شاید دے دیں گے، لیکن اگر قانون الہی سے ڈیویٹ کر گیا ہے، اگر ہوا و ہوس کو خود پر غالب کر لیا ہے اور عقل کو مغلوب کر لیا ہے، تو اگرچہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، حارث بن زیاد نخعی قرار پائے گا۔ دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے ہوں گے، ایک صاحب سر جناب امیر قرار پائے گا، دوسرا ملعون قرار پائے گا، جناب مسلم کے بچوں کا قاتل قرار پائے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، مشکل ہے آج کی شب یقیناً اس اعتبار سے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس یہاں تک تو میں نے اپنے گفتگو کو سمیٹ دیا، اب چند گزارشات کرنے لگا ہوں۔ عزیزوں، یہ ایک فرصت ملی ہے، اعتکاف رک جانے سے ہے نا، اکفا رک گئے، ہم ایک جگہ ٹھہر گئے، 3 دن کے لیے ٹھہر گئے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، وقت نہیں ہے کہ لمبی گفتگو کروں۔ یہ بتلائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ابھی لائٹ چلی جائے تو کیا ہوگا؟ یقیناً پہلے درجے میں تو اندھیرا ہو جائے گا، دوسرے درجے میں کچھ خاموشی بھی ہو جائے گی۔ خاموشی کس چیز کی خاموشی؟ جب لائٹ آئے گی اور اس کے بعد یہ پنکھا چلنا شروع ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اس کی آواز آ رہی تھی جو بند ہونے کے بعد، سمجھے آئی؟ جب تک چل رہا تھا مجھے اگرچہ کبھی آواز آئی ہوگی، لیکن میں نے اتنا اگنور کیا کہ گویا مجھے اب وہ آواز آ ہی نہیں رہی ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ وہ بند ہو گیا
اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر چلنا شروع ہوا، اب مجھے اس کی آواز آنا شروع ہوئی، اعتکاف میں آ گئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو بند ہو گئی ہیں۔ جب مسجد کے باہر تھے بہت سارے کام کر رہے تھے، بہت سارے کام اب نہیں کر رہے ہیں، بند ہو گئے ہیں۔ بہت سارے جائز کام بھی بند ہو چکے ہیں، اور بہت سارے حلال کے علاوہ حرام کام، یہاں تک کہ مکروہات بہت سارے وہ بھی بند ہو گئے ہیں۔ لیکن میں ان کو سن نہیں پا رہا تھا، میں فعل حرام کر رہا تھا، متوجہ نہیں تھا۔ لکھ کر رکھیے گا، اب جب واپس پلٹ کر جائیں گے نا گھر اور وہ آوازیں دوبارہ آنا شروع ہوں گی، بہت بری لگیں گی۔ اب اگر کسی کی موبائل ٹون بجی اور اس میں کوئی گانا، کوئی غنا شروع ہو گیا، تو اب تک تو سنتے آ رہے تھے، مسجد سے جانے کے بعد جب سنیں گے برا لگے گا۔ بس کرنا یہی ہے کہ برا لگا ہے نا، پہلی فرصت میں رنگ ٹون بدل دو۔ کسی کو کال کی، ابھی فون اٹھایا نہیں ہے، یہاں گانا بجنے لگا، بہت برا لگے گا، فوراً اپنے کان سے ہٹا لو گے اس کو۔ کیوں؟ ابھی تازہ تازہ اثر ہے نا اعتکاف کا، لیکن آہستہ آہستہ خدا نہ خواستہ وہ رنگ چڑھنا شروع ہو گیا، پھر برا نہیں لگے گا۔ تو کرنا کیا ہے، اس کیفیت پہ باقی رہو، ہٹا لو کان سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ برا لگنا چاہیے، نفرت کرنی چاہیے۔ اس اعتکاف میں اس برائی سے نفرت کرنا سیکھ کر جائیے۔ شب قدر میں کیا پا رہے ہیں؟ گناہوں سے نفرت پا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ گناہ وہ ملعون اور منحوس شے ہے جو مجھے میرے اس مقام سے گرا دیتا ہے جہاں اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ بس عزیزوں، اعتکاف اس فرصت کا نام ہے۔ کوشش کیجئے، مجھے سوال بھی لکھ کر بھیجا گیا، مت سنیے موبائل، بند کر دیجئے، کچھ یقین کریں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک خیریت کا میسج گھر پہ کیجئے اور موبائل کر دیجئے سوئچ آف۔ کب کھولیں گے موبائل؟ جب اعتکاف ختم ہو جائے گا تب یہاں سے اس موبائل کو کھلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شیطان ہوگا جو آپ کو کبھی بھی آپ کا تعلق، آپ کا نیٹ ورک خدا سے جوڑنے نہیں دے گا۔ جب تک اس منحوس نیٹ ورک کو بند نہیں کرو گے، خدا سے نیٹ ورک کیسے جڑے گا؟ اپنے موبائل کو سائلنٹ نہیں، بند کر دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ سب کو معلوم ہے کہ آپ نور ایمان میں ہیں الحمدللہ۔ مسئولین کا نمبر جو ہے وہ پمفلٹ پہ موجود ہے، کوئی بھی فون کر کر پوچھ سکتا، کوئی پرابلم نہیں ہے، بند کر دیجئے۔ یقیناً اجتماعیت میں ہیں، لیکن اس اجتماعیت میں اپنی انفرادیت کو سیکیور کیجئے گا، اپنا محاسبہ کیجئے گا۔ اجتماعیت میں رہتے ہوئے انفرادیت کے اوپر ذہن اپنی خاص نظر رکھیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا کہ منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ آنے سے پہلے کچھ تھے، جانے کے بعد کچھ ہو جائیں گے۔ چند گزارشات تھیں، خاص نماز جماعت کو فراموش نہ کیجئے گا۔ بھلا اعتکاف کون سی عبادت؟ بہت توجہ رہے، اعتکاف یقیناً یہ تو ایک مستحب عبادت ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مستحب کو کرنے کے چکر میں کوئی فعل حرام کر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کا فعل جماعت کی توہین قرار پا رہا ہو، اگرچہ کہیں کونے میں نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے، اگر تو جماعت کی توہین قرار پا رہی ہے، نماز نہیں ہوگی۔ علماء سے پوچھئے گا، جواب دیں گے۔ جماعت نماز پڑھ چکے ہو، اس کے بعد اگر جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اس وقت بھی وظیفہ کیا ہے؟ اگرچہ پڑھ چکے ہو، دوبارہ جماعت میں نماز پڑھو، یہ اس کی اہمیت ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی حرام میں مبتلا ہو جاؤ۔ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر دوں، اور یہ پیغام ہے میرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہر رمضان کے لیے، کہ پوچھنے والا کون اور جس سے پوچھا جا رہا وہ کون؟ جس سے سوال پوچھا گیا وہ ہے مدینۃ العلم، اور جو سوال پوچھ رہا وہ ہے باب العلم۔ پوچھنے والا باب العلم، بتلانے والا مدینۃ العلم۔ سوال کر رہا، یا رسول اللہ، یہ جو ماہ مبارک ہے، سیام آ رہا ہے، اس میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جواب کہا سب سے افضل، خیال سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کہا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معصیت سے بچو، معصیت سے بچو۔
یہ نہیں کہہ رہے گناہ سے بچو، بہت توجہ رہے، معصیت اور گناہ، اللہ اکبر، اسم گناہ کو کہتے ہیں، معصیت کسے کہتے ہیں؟ معصیت اور اسم، ابھی وقت ختم ہو گیا ورنہ اور گہرائی میں جاتا، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ ہر گناہ معصیت ہوتا ہے لیکن ہر معصیت گناہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ سے بچو، ارے گناہ سے تو بچنا ہے ہی، تم نے معصیت سے بچنا ہے۔ معصیت کس کے مقابلے میں ہے؟ اطاعت کے مقابلے میں ہے۔ اطاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ حلال پر عمل کر لینا اطاعت ہے، حرام کو چھوڑ دینا اطاعت ہے، مستحب پر عمل کر لینا اطاعت ہے، مکروہ کو چھوڑ دینا اطاعت ہے۔ بہت توجہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 4 اطاعتیں ہو گئی ہیں، بدل دو، الٹ دو، 180 ڈگری الٹ دو، کیا بن جائے گا؟ معصیت بن جائے گی۔ اب معصیت بن گئی تو کیا ہو گیا؟ کسی حلال کو چھوڑ دیا ہے، معصیت ہے، واجب تھا چھوڑ دیا ہے، معصیت ہے۔ کسی حرام پر عمل کر لیا ہے، کیا ہے؟ معصیت ہے۔ کسی مستحب کو چھوڑ دیا ہے، کیا ہے؟ معصیت ہے۔ یہ وہ بات ہے جو کہہ رہا تھا، گناہ نہیں ہے لیکن معصیت تو ہے۔ وہ ایسا عمل جو تمہیں خدا کی بارگاہ میں محبوب بنا دے، اس عمل کو چھوڑ دینا کیا عقل کی بات ہے؟ معصیت ہے۔ اور اگر کسی مکروہ کو کر لیا ہے تو کیا ہے؟ معصیت ہے۔ تو پس عزیزو، کرنا کیا ہے؟ معصیت سے بچنا ہے۔ کوئی مستحب چھوٹنے نہ پائے، کوئی مکروہ پر عمل ہونے نہ پائے۔ یہ آخری پیغام تھا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا یہ شب قدر بھی ہم تک آ گئی۔ پروردگار قرآن بھی ہمارے پاس ہے۔ پروردگار ساری نعمتیں تو ہمیں مل رہی ہیں، لیکن وہ جس کے طفیل یہ نعمت مل رہی ہے وہی پردہ غیب میں ہے۔ پروردگار بس ابھی یہ پردہ غیب کو اٹھا دے اور یوسف زہرا کا رخ پر نور دکھا دے۔ پروردگار ان کے لشکر میں ہمیں شامل فرما، ایمان کو اذن ظہور عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔